الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منازل تصوف میں بھی ایک بہت بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح آسمان زمین کو محیط ہے، اسی طرح عرش الہی آسمانوں کو محیط ہے، اسی طرح عالم امر عرش کو محیط ہے. مراقبات میں نے کل عرض کیا تھا کہ احدیت تک رسائی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنی قوت روح میں آ جائے اور پھر اسے کوئی راستہ بھی مل جائے اور راہبر بھی مل جائے. روح کو اگر قوت پرواز ملتی ہے تو اسے کھینچ کر وہاں تک یا اس راستے پر لے جانا پڑتا ہے. اگر وہ سیدھی نہ جائے یا دائیں بائیں ہو جائے تو پھر اسی فضا میں گھومتی رہے گی. اسی طرح احدیت محیط ہے گردا گرد سے اور وسیع مقام ہے، تو وہاں بھی دو باتیں چاہیے. ایک تو مجاہدہ چاہیے، محنت چاہیے، اعمال میں اتباع شریعت چاہیے، غذا میں اکل حلال چاہیے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. حلال پر بھی ایک پابندی ہے کہ حلال کما کر لائیں تو اس میں ناپاک شامل نہ ہونے دیں، اسے ناپاک نہ ہونے دیں. کلوا من الطیبات، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو. ایک چیز حلال ہی نہ ہو تو وہ تو پاکیزہ نہیں ہو سکتی. بنیادی طور پر رزق حلال ہو اور پھر اسے ناپاکی سے بھی بچایا جائے، پاکیزہ ہو. وَعْمَلُوا صالحا، اور اعمال صالح ہوں، نیک ہوں. غذا حلال ہو، پاکیزہ ہو اور اعمال نیک ہوں، تو ان دو الفاظ نے انسانی زندگی کے پورے کردار کو سمو لیا. جتنے اعمال وہ کرتا ہے وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں. حصول رزق کے ذرائع ہیں، جتنا عمل ہم کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو معاملات میں خرابی ہو تو نتیجہ رزق کی خرابی میں آتا ہے. اسی طرح علم غلم جہاں سے مل جائے، جس کا مال مل جائے کھا لیا جائے تو یہ درست نہیں. یعنی دو الفاظ اتنے جامع ہیں کہ زندگی کے سارے معمولات ان میں آ جائیں. تو یہی بنیاد بنتے ہیں روحانی ترقی کی. تو مجھے یاد ہے کہ 4-5 ساتھی ہوا کرتے تھے، ان میں وہاں کے مقامی ساتھی 2-3 جو تھے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات دنیاوی ایسے تھے کہ کوئی نہ کوئی شور شرابہ، تاریخیں، عدالتیں چلتی رہتی تھیں. تو ایک شام ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ذکر کیا، اور ذکر کے بعد جب فارغ ہوئے تو حضرت فرمانے لگے کہ بے پناہ نحوست تھی، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی، اور بڑی تکلیف ہوئی اور بے مزہ ہوئے ذکر میں.
تو خیر بات آئی گئی ہوگی، چونکہ مغرب پڑھ کے ذکر شروع ہوتا تھا اور ختم ہوا، دعا ہوئی تو عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا تھا۔ حضرت نماز پڑھاتے اور اندر تشریف لے جاتے، تو وہ ساتھی رہ گئے تو ہنس رہے تھے، تو میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے یار آج ہم گئے ہوئے تھے عدالت میں، تاریخ تھی میاں والی، تو دن کو کھانا شانا ہوٹلوں سے کھایا اور بسوں میں سفر کیا، لوگوں سے گپ شپ لگائی، تو حضرت فرما رہے تھے پتہ نہیں نوزتیں کہاں سے آ گئیں، تو ہم سوچ رہے تھے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، حضرت کو نہیں پتا ہم کہاں تھے۔ یعنی وہ جو معمولات ہم کرتے ہیں یا جو ملتے جلتے ہیں لوگوں سے یا کھاتے پیتے ہیں، تو اس کا اتنا اثر آتا ہے کہ وہ محسوس فرمایا حضرت نے بھی، اور اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کہاں تھے کہاں سے آئے، لیکن وہ اثرات محسوس کیے اور شکوہ بھی کیا کہ پتہ نہیں کہاں سے نوست کہاں سے آ گئی، یہ بڑا تماشا بن گیا۔ تو ان دو احکام نے کلوا من الطیبات، اور یہ آیہ کریمہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یعنی حکم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے انبیاء اور رسل کو خطاب کیا جاتا ہے، ورنہ انبیاء اور رسل تو معصوم ہوتے ہیں اور ہمیشہ اطاعت الہی کرتے ہیں، تو جو حکم انبیاء اور رسل کو دیا جاتا ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس سے استثناء کسی کو نہیں۔ جب اللہ کے نبی اور رسول کو حکم دیا جا رہا ہے ایسا کرنے کا، تو دوسرا کون ہے جو ایسا نہ کرے اور پھر وہ کامیابی پا سکے؟ تو یہ عمل جو ہے اس کی بنیاد یقین پہ ہوتی ہے، عقیدے پہ ہوتی ہے۔ عقیدہ ایک یقین ہے عظمت الہی پر، توحید باری پر، رسالت نبوی پر، کتنا محکم یقین ہے، کتنا مستحکم یقین ہے، کتنی گہرائی ہے ہمارے یقین میں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان ہی انسان کا سبب بنتا ہے عمل کا۔ تو عمل میں صلاحیت ہوگی، انسانی کردار کو دیکھا جائے تو جو بندہ جو عمل کرتا ہے اس کے پاس اس کا جواز ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے اندر بھی ایک جج بیٹھا ہے اور وہ فیصلے کرتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے یہ کرنا ہے، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ایک کام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی وہ کام کر رہا ہوتا ہے، حکمران ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساری رعیت اس کے خلاف چیخ رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے اور جو احتجاج ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہر آدمی اسی طرح دنیا میں اب امریکہ کے خلاف ساری دنیا چلا رہی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، جو لوگ شور کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہر آدمی جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اسے درست قرار دے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو صلاحیت کا معیار مقرر نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی کی رائے پہ اگر رکھا جائے تو صلاحیت کا معیار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم۔ آپ نے جو کیا، جو کرنے کا حکم دیا، جس چیز کو پسند فرمایا وہ صالح ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا یا جس چیز کو، جس کام کو ناپسند فرمایا وہ غیر صالح ہے۔ عند اللہ صلاحیت کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میری اور آپ کی پسند نہیں ہے، حکمرانوں کی یا عوام کی پسند نہیں ہے، کسی بڑے یا چھوٹے کی پسند کی بات نہیں ہے، معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی اور آپ کی پسند۔ تو اس طرح سے گویا ہمارے روزمرہ کے دن بھر کے معمولات اور اس سے حاصل ہونے والا رزق
اور پھر رزق کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کہ وہ ناپاک نہ ہو۔ حضرت رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ لنگر مخدوم جاتے ہوئے ایک گاؤں راستے میں آتا ہے۔ وہ زمانہ اتنی ٹرانسپورٹ کا نہیں تھا، بلکہ بہت کم ٹرانسپورٹ ہوتی تھی۔ تو جب ہم حاضر ہوتے تھے تو اس وقت بھی وہاں تک کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تو 5-4 میل جو درمیان 6 میل فاصلہ ہے وہ پیدل جایا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو ایک گاؤں راستے میں پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک دفعہ پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی اور میں اس گاؤں میں پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی، مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی۔ تو اس زمانے میں دیہات میں لوگ خیال رکھتے تھے اگر کوئی اجنبی مسجد میں مغرب کی نماز میں مل جاتا تو سمجھ لیتے تھے کہ کوئی اجنبی ہے، اسے ٹھہرنا ہوگا۔ اس کے کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کسی گھر سے کھانا آ گیا، اس نے رات مسجد میں بسر کر لی۔ تو فرماتے تھے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے، کیسے آئے؟ تو میں نے بتایا مجھے لنگر مخدوم جانا ہے۔ تو کہا اندھیرے میں آپ کہاں جائیں گے، صبح نماز کے بعد چلے جائیے گا تو آپ کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے، یہیں مسجد میں آرام کیجئے اور فجر کے بعد چلے جائیے گا۔ تو آپ فرماتے تھے میں نے کہا ابھی میں کھانا تو کھا لوں گا لیکن میں تو نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں، اور بے نماز جو ہے یا تارک صلاۃ یا اس کے ہاتھ کا کھانا میں تو نہیں کھاتا۔ تو ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ کس گھر سے کھانا لایا جائے جس کی بیوی نمازی ہو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ سوچ کر اور پوچھ کر تھک گئے، اور پورے گاؤں میں ایک خاتون بھی ایسی نہیں تھی جو نمازی ہو اور اس کے ہاتھ کا کھانا۔ تو ایک نئی صورتحال بن گئی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو بہت تلاش کیا اور بہت پوچھا لیکن ہمارے گاؤں میں تو کوئی خاتون ایسی نہیں جو نمازی ہو۔ تو پھر وہ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کے لیے دودھ لے آتے ہیں، اس میں تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، تو آپ دودھ تو فرماتے تھے کہ وہ جو انہوں نے دودھ دیا وہ میں نے پی کر رات بسر۔ تو کھانے میں بہت سی باتیں جب کہا جائے کلوا من الطیبات پاکیزہ کھاؤ تو آمدن حلال بھی ہو، اس میں آگے بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پاکیزگی بھی اس کی برقرار رہے، جو چیزیں اس میں ملائی جائیں وہ پاک ہوں، جو ہاتھ اس میں ڈالے جائیں وہ پاک ہوں، نمازی ہوں، پاکیزہ ہوں۔ تو گویا ان دو الفاظ نے ایک پورے معاشرے کی ایک تصویر کھینچ دی کہ بندہ مومن یا مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، ان لوگوں کی بود و باش، ان کی رہائش، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان کی خواتین کس طرح سے زندگی بسر کرتی ہیں، ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ روزی کس طرح سے کما کے لاتے اور کس طرح سے نہیں لاتے۔ تو پوری زندگی کا ایک عمل آ گیا۔ اب اس کی اصلاح ہوگی تو اذکار کا فائدہ بھی ہوگا، ورنہ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی ہندو کو یا غیر مسلم کو بھی بٹھا کر اسے کہو کہ اس طرح سے ذکر کر تو وہ اگر اللہ کا نام لے گا تو اللہ کے نام میں تو روشنی ہے، نور ہے، تجلیات ہیں، تو وقتی طور پر اس وقت کے لیے انوارات دیکھنے میں آ سکتے ہیں، لیکن جیسے وہ ذکر بند کرے گا تو انوارات ختم ہو جائیں گے۔ جس وجود میں نور ایمان نہیں ہے وہ ان کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔
اسی طرح جب رزق حلال نہیں ہوگا تو وہ انوارات کا مسکن نہیں بنے گا. انوارات پیدا ہونا ذکر میں تو اللہ کی شان ہے. اس لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو اوراق زمین پہ ہمیں ملتے ہیں گرا دیے جاتے ہیں، لوگ توہین کرتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے وہ تجلیات اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ صرف سیاہی اور کاغذ رہ جاتے ہیں. اگر وہ تجلیات ہوں ان میں تو دنیا تباہ ہو جائے. وہ مخلوق کی اور زمین کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے اللہ کریم ان میں سے انوارات اٹھا لیتے ہیں اور صرف سیاہی اور حروف اور کاغذ رہ جاتا ہے. تو عمل کی اصلاح نہ ہو، رزق حلال نہ ہو، پھر تو ساری محنت ایک طرح سے مشقت بن جاتی ہے کہ بندہ کرتا رہتا ہے. جب چھوڑ دیا، بس کیا تو ختم ہو گیا. وجود کو انوارات کا مسکن بننا چاہیے. نس نس میں انوارات بس جائیں. وجود کے ذرے ذرے میں وہ نورانیت جو ذکر الہی کی ہے وہ اپنا گھر بنا لے. اس کے لیے اس ذرے ذرے کا حلال اور پاک ہونا شرط ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا گوشت جو ناپاک یا حرام رزق سے بنتا ہے، نبت من السحت، سوت حرام کی ایک قسم ہے اور عموماً استعمال ہوتا ہے لغوی طور پر. یہاں تو سارے حرام کو اس میں شامل فرمایا گیا ہے. لغوی طور پر سحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آدمی جس کام کی اجرت لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، وہ کام کرنے کے بھی کسی سے پیسے لے، اسے سحت کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں دفتری لوگ رشوت لیتے ہیں، کام کر دیتے ہیں، حالانکہ کام کرنے ہی کی وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. اب جو جس جگہ بیٹھا ہے وہاں اسی دفتر میں وہ کام کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے، لیکن مزید کوئی آدمی آ جائے، کسی کا کام ہو تو اس سے پیسے لے کر اس کا کام کرتا ہے، تو اسے سحت کہا جاتا ہے. یعنی ناروا آمدنی، ناجائز آمدنی، ظلم سے لیے گئے پیسے، زیادتی سے لیے گئے پیسے، کسی کی مجبوری سے ناجائز طور پر اس کا مال لیا گیا. تو یہاں ارشاد نبوی میں یہ ہر طرح کے حرام کو محیط ہے اور فرمایا کہ بدن کا وہ حصہ جو ناروا آمدنی سے، ناجائز آمدنی سے بنے گا، نبت من السحت. اب آدمی رزق کھاتا ہے تو وہ تو وجود کا حصہ بنتا ہے اور یہ بہت بھاری جرم ہے. کفر و شرک بہت بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناروا بات ہے. لیکن شرک بھی طاری ہوتا ہے، ساری نہیں ہوتا. وجود پہ چھا جاتا ہے، وجود کے ذرے ذرے پہ چھا جاتا ہے، لیکن وہ طاری ہوتا ہے. جب بھی اللہ نے کسی کو توفیق بخشی اور اس نے کلمہ شہادت یا کلمہ توحید پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، تو سارا شرک جو ہے وہ رفع ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن حرام کا رزق جو ہے یا اکل حرام یا ناپاک کھانا، یہ طاری نہیں ہوتا، یہ ساری ہوتا ہے. وجود کے اندر اس کا حصہ بن جاتا ہے، خون میں، گوشت میں، ہڈیوں میں، وہ ان کا حصہ بن جاتا ہے، جزء بن جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا گوشت لے کر میدان حشر میں پہنچا اور اس کی نجات بھی ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا. النار اولی بھی، اس کا مقام جہنم کی آگ ہی ہے. اسے جہنم میں رہ کر جل کر وہ گوشت اس کا جلایا جائے گا اور پھر اللہ کریم اسے نیا گوشت، نیا وجود دیں گے جنت میں جانے کے لیے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایک شخص بڑے دور دراز سے آتا ہے بیت اللہ شریف میں
اور اس پہ سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے، کپڑے گردآلود ہیں، بال پریشان ہیں، اور بڑے درد سے وہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس لبیک کا جواب نہیں آتا، اللہ کریم قبول نہیں فرماتے۔ کہ یہ رسول اللہ اتنا سفر کرتا ہے اور اتنے درد سے پکارتا ہے تو اللہ کریم کیوں قبول نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا رزق حلال نہیں ہوتا، وہ وسائل جائز نہیں ہوتے، اخراجات حلال کے نہیں ہوتے جن سے وہ سفر کر کے آتا ہے، اور اس کی غذا حلال کی نہیں ہوتی، اس کا گوشت حرام کا ہوتا ہے، اس کے وسائل ناجائز ہوتے ہیں، اللہ کریم اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو ضروری ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو میں بہت پارسا ہو گیا ہوں، بلکہ پارسائی ضروری ہے اللہ اللہ کے لیے۔ پارسائی اختیار کرنا، پارسائی کیا ہے؟ اتباع رسالت پناہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، شریعت پر عمل ہے، اپنے جائز حقوق حاصل کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا، معاشرے میں امن سکون اور آبرو کا بحال کرنا، اور اپنے حقوق تو بندہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق اس کے اختیار میں نہیں ہے، انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ تو بنیادی طور پر ہر صوفی کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اپنے ہر کام میں وہ اپنی پوری کوشش اتباع شریعت کے لیے کرے، اور اس کے بعد جب اسے ذکر نصیب ہوتا ہے اور توجہ نصیب ہوتی ہے تو روح میں قوت پرواز پیدا ہوتی ہے۔ تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ روح اگر مقام احدیت پر پہنچ بھی گئی تو وہ محتاج ہے دو باتوں کی۔ ایک تو کوئی اسے راستہ دکھائے کہ اس دائرے کو عبور کرنے کا راستہ یوں ہے۔ اب سیدھا راستہ تو اسے اگر وہ سیدھا اوپر جاتا ہے تو وہ اسے طے کر لے گا، لیکن وہ کوئی سیدھا لے جانے والا ہو، صرف رہنما نہ ہو، راہبر ہو، یعنی صرف راستہ دکھائے نہیں، رہنمائی ہوتی ہے یہاں سے کھڑے ہو کر بتا دیں گے وہ راستہ ہے، راہبری ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور ساتھ چلایا جائے۔ اسے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسا شیخ میسر آئے جو اسے لے کر سیدھا آگے چلتا جائے، اور اگر وہ ذرا سا اس کی وہ چلنے میں تھوڑا سا رخ اس طرح ہو گیا تو پھر ایک وسیع دائرہ ہے جو محیط ہے، اور اسے اگر صدیاں بھی عمر مل جائے تو وہ جتنا دوڑتا رہے گا، جتنا چلتا رہے گا، اسی دائرے کے اندر چلتا رہے گا، اندر پھر کے آتا رہے گا، اس طرح گزرتا رہے گا، اس کی وسعتوں میں گم ہو جائے گا۔ تو اسے راہبر چاہیے، ایسا شیخ چاہیے جو اس راستے سے واقف بھی ہو اور جو اس کو اپنے ساتھ اس راستے سے آگے لے بھی جائے۔ یہی حال مائیت اقربیت اور اس سے بالا تمام دوائر کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کو اس راستے پہ لے کے چلا جائے۔ اور اس میں صوفیوں میں ایک یہ بڑا سوال ہے جی، مجاذیب ہوتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں لوگ، تو کچھ لوگ تو جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں یا کسی مرض سے پاگل ہو جاتے ہیں انہیں مجذوب سمجھ لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا۔ جذب وارد ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان برکات اور کیفیات کے حامل ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی ہستیوں پر بھی کوئی لمحہ جذب کا آ جاتا ہے۔ نبی ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس پر جذب کبھی نہیں آتا، کیونکہ جذب میں تو حواس نہیں رہتے، اور اگر نبی پر جذب آ جائے تو پوری امت کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جذب میں نہ جانے وہ کیا فرما دے، وہ صحیح نہ ہو، اس لیے نبی پر کبھی جذب نہیں آتا۔ لہذا مجذوب ہونا کمال نہیں ہے بلکہ عدم کمال کی دلیل ہے۔ اور کچھ لوگ مستقل مجذوب ہو جاتے ہیں اور
کچھ حضرات پر وقتی طور پر جذب آ جاتا ہے، اور امت مرحومہ میں ایک ہستی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر کبھی جذب وارد نہ ہوا، ورنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان پر بھی چند لمحوں کے لیے جذب وارد ہوا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مسجد نبوی میں اطلاع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچ لی کہ جس نے کہا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور ایک عجیب صورتحال بن گئی۔ لوگ ایک تو حضور کے وصال کا دکھ تھا اور اوپر سے وہ تلوار لیے پھر رہے تھے کہ جس کے منہ سے یہ لفظ نکلا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور اللہ نے یہ پہلے اطلاع دے دی تھی، اور یہ ایک طریق ہے فطرت کا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ آیہ کریمہ ابو بکر صدیق سے سنی اور میں ایسے سمجھ رہا تھا کہ یہ ابھی ابھی مجھے کسی نے بتائی ہے، جیسے ابھی نازل ہوئی ہے، اس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے ہم حواس کھو بیٹھے۔ تو چند لمحے صحیح، لیکن ایک جذب کی کیفیت فاروق اعظم جیسی ہستی پر بھی آئی اور گزر گئی۔ تو یہ ہوتا ہے وقتی طور پر، یہ کسی بڑے سے بڑے کامل پر بھی آ سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر مجذوب ہو جانا یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اور عموماً اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سب، اب ایک آدمی احدیت پہ پہنچا اور وہ احدیت سے معیت تک اسے کوئی نہیں لے جاتا، وہ حلال بھی کھاتا ہے اور مجاہدہ بھی کرتا ہے، اور وہ جو ہے حدت انوارات کی وہ بڑھ رہی ہے، لیکن روح جو ہے وہ عادیت کے دائرے سے آگے نہیں نکلتی، نہ کوئی لے جانے والا ہے، وہ اس کی پنہائیوں میں کھو گئی ہے، پہنائیوں میں، اور اسی میں سفر کر رہی ہے۔ تو وہاں اس مستقل قیام سے اس پر بھی جذب وارد ہو سکتا ہے، اور دماغ کی باریک نسیں جو وہ کیفیات جو دماغ میں چیزوں کو محسوس کرنے کا کام کرتی ہیں وہ جواب دے جاتی ہیں، اور بظاہر بھی جسمانی طور پر بھی وہ پاگل ہو جاتا ہے اور اسے شعور نہیں رہتا، اور حسی طور پر۔ تو مجذوب جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہ یہ راستہ چلتے ہوئے مجذوب۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ منصور حلاج کے بارے فرمایا کرتے تھے کہ یہ مراقبہ فنا میں تھا، لیکن اسے کوئی شخص نہ ملا جو اس سے آگے لے جاتا۔ اب بقا کے فنا بقا کے دائرے میں، بقا باللہ میں، ہر چیز میں، ہر ذرے میں تجلیات باری نظر آتی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے آسرے، اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ہر چیز کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو بنیادی تو جب وہ اس بقا ہی میں کھو گئے اور اسی دائرے میں چلتے چلتے چلتے، تو انہیں ہر ذرے میں بھی تجلیات نظر آتی تھی، اور انہوں نے آن الحق کا نعرہ لگا دیا۔ تو فرماتے تھے اسے کوئی بندہ ملتا جو اسے بقا باللہ سے سالک المجذوبی کے راستے پہ ڈال دیتا تو یہ نعرہ نہ لگاتا، لیکن ایسا بندہ کوئی نہ مل سکا جو اسے اس سے نکالتا، تو اسی میں اس پر جذب وارد ہو۔ تو مجاذیب جو ہوتے ہیں وہ اس شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، اس فن کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی وجہ سے ایک جگہ پر قیام سے، اور پھر وہ زیادہ محتاط اور محنتی حلال کھانے والے، ذکر کرنے والے، مجاہدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جذب آ جاتا ہے۔ اور جذب کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں جذب میں ترقی نہیں ہوتی، نہ انہیں شعور ہوتا ہے۔ ترقی ہوتی تو مجذوب کیوں ہوتے؟
مرفوع القلم ہو جاتے ہیں جب حواس کسی کے بیماری سے ضائع ہو جائیں یا اس جذب سے ضائع ہو جائیں. حواس نہ رہیں تو اس کے اعمال لکھے نہیں جاتے. وہ مرفوع القلم کہا جاتا ہے کہ اب قلم اٹھا لی گئی, کچھ نہیں لکھا جاتا, نہ اس کی نیکی شمار ہوتی ہے نہ برائی. تو شریعت میں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی مجذوب ہے تو ہم اسے اللہ کے سپرد کر دیں, نہ اسے اچھا کہیں نہ برا کہیں. اس سے زیادہ اس سے کسی فائدے کی امید نہیں ہے. یہ جو پاگلوں کے پیچھے لوگ پھرتے ہوتے ہیں کہ مجذوب کے پاس جائیں گے فلاں, جسے اپنا ہوش نہیں ہے تمہارا کام کیا کر دے گا. تو ویسے بھی عقلاً بھی آدمی سوچے تو جو آدمی اپنے آپ کے ہوش کو سنبھالنے کا ہوش نہیں رکھتا اسے تمہاری ضرورتوں کی فکر کہاں سے ہوگی اور تمہارا کیا کرے گا. تو عموماً لوگ اس میں اگر کوئی شیخ میسر نہ آئے, کوئی راہبری میسر نہ آئے تو مجازی ہو جاتے ہیں, اور یہ ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا. تو یہ طریق جو ہے یا راستہ جو ہے یہ اباحت کا نہیں ہے. عموماً آج کل جو کہا جاتا ہے اور جو اعتراض تصوف پہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ یہ عملی زندگی سے الگ ہو جاتے ہیں, کام نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی کام چھڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جنگلوں میں بیٹھو, یہ کرو وہ کرو, اور ہر ناجائز کام کو بھی جائز سمجھ لیتے ہیں. یہ سب فضول ہے اور ناروا اعتراضات ہیں. صوفی غیر صوفی سے زیادہ با عمل با کردار مسلمان ہوتا ہے. ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر کام میں خلوص نیت شامل ہوتا ہے, اور ایک با کردار مسلمان ہوتا ہے, اور زندگی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو تعمیر پہ صرف کرتا ہے. اور ذکر کی برکت سے عام آدمی کی نسبت دنیاوی امور کا شعور بھی صوفی میں دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے, الا یہ کہ کسی پہ کسی لمحے کوئی جذب آ جائے اور اس سے کوئی ایسی بات نکل جائے, ورنہ اور یہ بہت کم ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی تجلیات, اتنے انوارات جمع ہو جائیں کہ وہ کسی لمحے جذب کا سبب بھی بن سکے. یا پھر کمزور ہو تو وہ ویسے پاگل ہو جاتا ہے, وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اس راستے کی ضرورت ہے کہ زندگی کو ایک ایک لمحے کو شمار کر کے استعمال کیا جائے, ضائع نہ کیا جائے. ایک جو محاورہ ہے نا, آپ کسی سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے, جی وقت پاس کر رہے ہیں. وقت اتنا فالتو ہے کہ آپ اسے گزارنے پہ لگے ہوئے, اتنا بے قیمت ہے کہ آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. یہ اتنا قیمتی ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو آپ ایک لمحہ زندگی خرید نہیں سکتے. نایاب چیز ہے, یہ تو ملتی ہی نہیں. اور اگلے لمحے کیا پتہ صحت ہوگی نہیں ہوگی, اگلے لمحے کیا پتہ نظر ہوگی نہیں ہوگی, اگلے لمحے کیا پتہ ہوش ہوگا نہیں ہوگا. تو جو لمحہ ہاتھ میں ہے, لمحہ حال جو ہے, اسے اس طرح خرچ کیا جائے کہ اس پر رضائے باری مرتب. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے, ایمان پہ زندہ رکھے, ایمان پہ موت دے اور ایمانداروں کے ساتھ اسے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا انت ولینا فی سخطنا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ برحمتک یا